السلام علیکم ویورز، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کیا؟ آگے سے ان کا جو آگے سے ریاکشن تھا نا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو گالیاں دی، آپ کو برا بلا کہا، اور وہاں کے جو اوباش لڑکے تھے نا ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ پھر انہوں نے آپ کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو پتھر مارے، اتنے مارے کہ آپ جو ہے وہ لہو لہان ہو گئے، آپ کے جو جوتے مبارک تھے نا وہ بھی خون سے بھر گئے تھے۔ اس موقع پر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ آپ کو اپنے جسم کے ساتھ سے بچاتے رہے، ٹھیک ہے، آپ کو بچاتے رہے، اور وہ خود بھی زخمی ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھک ہار کے ایک باغ میں جا کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور، دل ٹوٹا ہوا، لیکن لبوں پر صبر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا مانگی کہ فرشتے بھی رو پڑے۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کی شکایت تیرے حضور کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، کمزوروں کا رب تو ہی ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری رحمت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ اسی وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو کیا میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دوں؟ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ مجھے امید ہے کہ ان کی اگلی اولاد میں سے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کا صبر، ان کا غفو درگزر، جن پر ظلم ہوا لیکن ان کی زبان سے دعا نکلی، بد دعا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں دی۔ یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں جو مسلمان ورڈ ہے نا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔